آپ کی بیٹیوں کا بھی ایک ویڈیو پیغام وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ قرآن پاک پہ حلف رکھ کے ہاتھ رکھ کے آپ کی بیٹیاں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ ہماری جو والدہ ہیں وہ بڑی پاپردہ ہیں اور ان پر جھوٹی اور من گھڑت الزامات لگائے جا رہے ہیں. دوسری طرف آپ 4 سال خاموش رہے, آپ پر الزامات لگتے رہے کہ آپ ڈی پی او کے تبادلے کرواتے رہے ہیں. آپ کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں آپ فائرنگ کر رہے تھے. تو اب کیا ہوا کہ 4 سال کے بعد آ کے آپ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں؟ تو آپ اپنی بیٹیوں کا نہیں سوچ رہے کہ جو قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے آپ کی کہہ رہی ہیں کہ میرے باپ پہ کوئی شاید پریشر ہے, اور آج آپ کا باڈی لینگویج بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے جس طرح سے آپ گھبرائے ہوئے ہیں, آپ میرے خیال میں کام بھی رہے ہیں, تو آپ پہ ایسا کیا پریشر ہے کہ آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اپنی سب کے اہلیہ کے بارے میں؟ اب میں جواب دوں. ایک تو میں آپ کو دیکھ کے کام پر ہوں, نہیں میں ایک تو آپ کو دیکھ کے کام پر ہوں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال میں نا 5 سوال کیے ہیں. آپ نے یہ سوال کیا کہ بیٹیوں نے آپ کے خلاف بولا, بیٹیوں نے قرآن پہ رکھ کے آپ کے خلاف گواہی دی, آپ نے فائرنگ کی, آپ نے, اور تیسرا چوتھا کیا تھا, ڈی سی کا تبادلہ کروایا, 4 سال خاموش بھی رہے اور 4 سال خاموش رہے. اب یہ 5 باتیں ہو گئیں. اب میں اگر 5 باتوں کا باری باری جواب دوں گا نا تو وہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو سبجیکٹس ہیں وہ بتائیں گے, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ذرا دوبارہ نمبر 1, ایک منٹ, میری بیٹیاں نا مجھے پتہ ہے, میری بیٹیاں دونوں میرڈ ہیں, اپنے اپنے گھر والی ہیں, ٹھیک ہے. ان کو کیسے دلوایا گیا, کیا کہا گیا, اس میں آپ ذرا دوبارہ ریکارڈنگ سنیں. انہوں نے کہیں یہ بات کی ہے بیٹیوں نے, ان کے کانٹینٹس دیکھیں ذرا. نمبر 1. نمبر 2, آپ بات کر رہے ہیں عدت کی, یہ کن کہ سوری, بات کر رہے ہیں عدت کی. عدت اور طلاق میاں اور بیوی کے درمیان 2 انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے میاں اور بیوی کا. جب میں نے طلاق دی میرے بچوں کو نہیں پتا. آپ کو بتایا نا کہ 14 دن بعد میں نے بتایا کہ میں نے ڈائیورس دے دی ہے. یہ باتیں بیٹیوں سے بچوں سے کرنے والی نہیں تھیں اس وقت, اور نہ ہم نے کی ہیں. ڈی پی او کا تبادلہ میں نے کروا دیا. اس میں مجھے وہ موٹو ہوا چیف جسٹس کے سامنے, اور میں نے چیف جسٹس کے سامنے جا کے بات کی. مجھے بتائیں کہ اگر میری بیٹیوں کا مسئلہ ہوا, سڑک پہ روک کر پولیس نے تنگ کیا, تو میں نے آئی جی کو کال کی کہ جی آپ ذرا سنبھالیں. اور میں نے آئی جی کو کال کی, اور فرا گوگی اور اس کا میاں, ان کو جب پتہ چلا کہ یہ ہوئے, وہ خود بخود پیرنٹس بنے ہوئے تھے نا, ہم بچوں کا خیال کرنے والے ہیں بغیر وجہ کے. انہوں نے بزدار کو کہہ کے کرایا, اور کورٹ میں اس نے معافی مانگی, جمیل گجر نے, اس میں آئی جی نے معافی مانگی, اور بزدار نے معافی مانگی. اور مجھ سے کورٹ نے 5 بینچ ججز کا تھا, بینچ تھا, سپریم کورٹ نے مجھے یہ کہا, یہ ذرا غور سے سن لیں بات, کہ مانیکا صاحب آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے, قوم کی بیٹی ہے, ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں. اس کے بعد میں نے باؤ کیا کہ جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری عزت آپ نے رکھ لی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اس کے علاوہ کوئی اور تو پوچھیں. سر اس کیس سے پہلے آپ بشرا بی بی کی پاکیزگی کی قسمیں اٹھاتے تھے, سر آج آپ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ان کو رسوا کر رہے ہیں. میں رسوا نہیں کر رہا, میں حقیقت بتا رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے جب آپ سے یہ بات کی ہے کہ عدت کے 3 مہینے کس لیے ہوتے ہیں, آپ مجھے جواب دیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا, اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا کہ 3 مہینے عدت رکھو, وجہ کیا؟ کوئی ریزن تو ہوگا نا. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے معاملات بغیر وجہ کے نہیں ہوتے, حکمتوں سے اور مہربانیوں سے بھرپور ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ ایک ہی ریکنسیلیشن ہو جائے, ان کو موقع دیں, ہو سکتا ہے یہ گھر ٹھیک ہو جائیں, یہ گھر آباد ہو جائیں. جب میں ریکنسیلیشن کے چکر میں ہوں, میری والدہ بھی حیات ہیں 24 جنوری تک, وہ مجھے کہہ رہی ہیں 24 دسمبر کو ایڈمٹ ہوئی ہیں, اس سے پہلے مجھے کہتی خاور تم اسے لے کے کیوں نہیں آتے. میں کہتا ہوں ممی جاؤں گا. اب میں نے ان کو نہیں بتایا کہ ڈائیورس ہو گیا کیونکہ وہ شی واز ناٹ ویل. میں ان کو کہہ رہا ہوں لے آؤں گا. جب وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گئی ہیں اس وقت وہ کوما میں چلی گئیں. ان کا جو میرا رائٹ تھا ریکنسیلیشن کا, جو کہ 14 فروری کو 3 مہینے پورے ہونے تھے, میں نے 14 فروری تک جیسے بھی میری بہن جاتی, کوئی جاتا, ہمارے خاندان والے جاتے, ہم نے ریکنسیلیشن کا ہماری نیت تھی. اور جب ریکنسیلیشن کی 2 گھروں کو گھر ٹوٹتے اچھے نہیں لگتے, اور خاص طور پہ میرا گھر جو 28 سال سے اللہ کے فضل و کرم سے سکھی خوشی رہا, 5 بچے ہوئے, اور سڈنلی ایسا ہو جانا
ہمیں بہت گہرا زخم تھا. جب ریکنسلیشن کی نیت تھی تو ہمیں تو وقت ہی نہیں دیا گیا. اور اگر دوسرا کہ میں اس وقت بھی گالی گلوچ ہی رکھتا. ایک منٹ جی, ایک سوال کر لیا میں مجھے یا جواب دے دوں نا. جواب یہ ہے کہ میرا جو رائٹ تھا ریکنسائل کرنے کا ود ان دوز 3 months جو عدت کا پیریڈ تھا, اس کو تو بریچ کر دیا گیا انہوں نے, دونوں نے, کہ اپنے عدت سے پہلے, اس سے پہلے کہ میں ریکنسائل کرتا, ہمارا گھر دوبارہ بس جاتا, میں کیوں گالی دیتا. کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے پیار محبت سے چلیں, سمجھائیں, اچھا کہیں اسے, اچھا کہیں کہ 3 مہینے عدت کے ختم ہونے سے پہلے گھر دوبارہ بس جائے. بچے بھی یہ کہتے تھے بابا ٹھیک کر لیں گے. والدہ فوت ہونے سے پہلے کہتی کوشش کرتی. تو وہ رائٹ تو میں نہیں دیا گیا, میرے سے وہ رائٹ لے لیا گیا کہ نکاح پہلے کر لیا گیا. اب مجھے بتائیں کہ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ کیا میں اینڈ تک 3 مہینے تک گالیاں نکالتا رہتا اور پھر وہ نکاح کر لیتا؟ فرمائیے گا, آپ نے کیا پہلے تو آپ کے ساتھ سر اظہار ہمدردی ہے. ظاہر بیوی کے چھن جانے کا غم سب کو ہوتا ہے, تو مجھے بھی اظہار ہمدردی ہے. اور پھر آپ کی والدہ بھی فوت ہوئی. سر حضور, آپ نے جب انہیں طلاق دے دی تو اس کے بعد کیا تھا؟ آپ نے تو انہیں چھوڑ دیا نا. آپ نے طلاق کا مطلب یہی ہے کہ لا تعلقی ہوگی. آپ کو کیا ہوا؟ ابھی آپ کی گفتگو سے بھی مجھے لگ رہا ہے ماتھے پہ پسینہ, الفاظ بھی ساتھ نہیں دے رہے. کیسے ثابت کریں گے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے؟ آپ بغیر پریشر کے یہ جو بھی کیس کر رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں, اس کو ذرا پروف کی. اور یہ بتائیے گا کہ کب سے بشرا بی بی کے آپ نے رویے بدلے دیکھے؟ آپ نے کہا کہ 4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں ساری چیزیں. نہیں 4 سال سے رویے بدلے. پہلے آپ کا پہلے سوال کا جواب دے لوں نا. اچھا اگر اجازت دیں نا, میں عدت کا آپ نے بھی سوال کیا اور ATV سے بھی کیا ہے عدت کے بارے میں. نہیں وہ بات وہی ہے. میں اس کی لیگل اس میں جو, کیونکہ ان کو قانون کا نہیں پتا, میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور انگلش لا کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب طلاق دے دی جاتی ہے تو کیا وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے, اور کیا ہسبینڈ کے پاس ریکنسلیشن کا یا ری یونین کا جو ہے وہ رائٹ ختم ہو جاتا جب جو طلاق دی جاتی ہے, کیا اسی وقت ختم ہو جائے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو 3 ماہ کی عدت رکھی ہے نا قرآن پاک میں, وہ اسی لیے رکھی ہے کہ ری یونین کے لیے, ان آرڈر ٹو سیو دی فیملی بانڈ جو ٹوٹنے جا رہا ہے, تاکہ بچوں کی بھی لائف, فیملی کی لائف, آنے والی نسلوں کی جو زندگی ہے اسے محفوظ کیا جا سکے. اب اس کے اندر میاں بیوی کا ازدواجی تعلق نہیں رہتا عدت کے دوران, لیکن 90 دن کے اندر ہسبینڈ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جب چاہے رجوع کر سکتا ہے. یہ قرآن پاک بھی کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام بھی کہتا ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے, اور ایون جو فیملی لا کی سیکشن 7 ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ 90 دن کا جو عدت پیریڈ ہے اس کے اندر ہسبینڈ جو ہے ریکنسائل کر سکتا ہے, وہ رجوع کر سکتا ہے. تو اس لیے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے ازدواجی تعلق تو نہیں ہے, لیکن میاں بیوی کا رشتہ وہ انٹیکٹ رہتا ہے. کیوں؟ اب اس میں اگر عمران نیازی اور بشرا بی بی کے جو وکلا ہیں انہوں نے جو فوکس کیا عدت کے اوپر 90 ڈیز کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر طلاق دینے کے بعد کچھ دنوں کے بعد خاوند کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور عدت کے 90 دن پورے نہیں ہوتے, تو عورت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ طلاق دینے والے شخص کی جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگ سکے. اب ایک طرف وہ 90 ڈیز عدت مان رہے ہیں, تسلیم کر رہے ہیں کہ کون سے وراثت کے معاملات میں اگر خاوند طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو, اس نے خرچہ لینا ہو خاوند سے جس نے طلاق دی ہے, اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ 90 ڈیز کا عورت کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ اپنے خاوند سے خرچہ مانگ لے عدت کے دوران. جب یہ 2 چیزیں وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ عورت وراثت میں حق لے سکتی ہے طلاق دینے والے شوہر کے, اور عدت کے دوران یعنی کہ 3 ماہ کے دوران اپنے خاوند سے اپنا خرچہ مانگ سکتی ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے طلاق کے دوسرے معاملے کے اندر وہ کہیں کہ عدت کا پیریڈ 90 ڈیز سے کم ہو کے وہ 39 ڈیز پہ آ گیا؟ نہیں. اور جو 39 ڈیز والی بات ہے, کیونکہ وہ ایک عدالت میں سب جوڈس ہے, میں اس کے اوپر نہیں بولوں گا. اس کا جواب یہ آ گیا کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ سب وہ ہے کہ طلاق پروناؤنس کرتے ہی وہ رشتہ ناطے تمام ختم ہو جاتے, تو ایسی بات نہیں ہے. اسلام نے اور ہمارے پاکستانی لاء نے اس کا راستہ دیا ہوا رجوع کرنے کا ہوتا ہے, وہ بیوی ہی ہوتی ہے, اور اس کے اوپر سپیریئر کورٹس کی ججمنٹ بھی ہے کہ جب تک عدت کا ٹائم پیریڈ پورا نہیں ہوتا تو متعلقہ جو خاتون ہے وہ طلاق دینے والے بندے کی وائف ہی کنسیڈر ہوتی ہے.
عزیز فاؤنڈیشن اسلام آباد سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے جو پی ٹی سی میں اپلیکیشن فائل کی وہ فراڈولنٹ میرج کی تھی 496 کے تحت. اس کے بعد آپ نے وہاں پہ یہ بات بھی کی زاہد آصف چودھری نے عدالت کے اندر کہ یہ کیس زیادہ 494 اور 495 کا بنتا ہے, اور پریس کانفرنس میں اور عدالت میں عدت کی اور 90 ڈیز کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سمجھ سے باہر جو فراڈ کمٹ ہوا ہے اس کے بارے میں کائنڈلی تھوڑا سا بتا دیں. اور زاہد آصف چودھری کیا کل سے عدالت آئیں گے؟ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس معاملے میں نا میں اس کا یہ کیونکہ یہ کوشچن جو ہے نا ابھی ایجیٹیٹ کرنا ہے میں مناسب نہیں سمجھتا, کیونکہ ہم نے آرگومنٹس کرنے ہیں ابھی کورٹ میں, تو اس پریس کانفرنس میں اس کا جواب دینا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ میٹر از سب جوڈس بیفور دی اپیلیٹ کورٹ. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک میرے بہت ہی قریبی جاننے والے, ان کے ساتھ ایک ایسا ہی واقعہ آج سے کوئی 15 سال پہلے ہوا. میں ذرا آپ سب کو بتا دوں اور یہ میرا فرض ہے کہ اس کی میں بات آپ تک پہنچاؤں. اس نے مجھے کل امریکہ سے میسیج کی ہے کہ ڈیئر, آپ ذرا پلیز صرف جسٹ گیو می 1 منٹ, کہ ڈیئر خاور آئی ایم سو ہیپی ٹو سی یور میسیج اینڈ آئی وانٹ ٹو اشیور یو دیٹ پلیز ٹوٹلی فیل فری ٹو کال می. Personal setbacks are extremely painful. You have been through this episode and so have I. It took me like 10 years to fully recover. None of this when we talk directly. As your old friend, I only want to emphasize at this moment, as I do not know your exact situation in terms of freedom of choice and speech, please keep the so-called truths away from the facts. What we may believe to be true may not be the fact on grounds. One final thought at this moment, errors, mistakes and blunders of the past can never be undone. The voices and screams too are a thing of the past. All that can be really accomplished during the last 25% of our lives is to redeem ourselves. یہ بندہ, اس کے ساتھ بھی ایسا ہی مشہب ہوا. یہ ملک چھوڑ کے چلا گیا, امریکہ میں بیٹھا ہے 15-20 سال سے. میں نے اس کہا کہ تو واپس آ جا, کہتا ہے میں نے اس ملک میں واپس نہیں آنا, اور میں اس لیے نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ جو ہوا, اور تو بھی جا بچ جائے ان سے. یہ حالت ہے ہماری. اور ہم ان قانون, اب دیکھیں نا آپ کا کتنا سمپل سا کوشچن تھا, بڑا سمپل, کہ آپ نے ڈائیورس دے دی ہے تو آپ کا تو اس سے تعلق نہیں ہے. جس طریقے سے آپ کو ان میں دیکھیں, جب وہ ریکنسائل ہوگا تو پھر دوبارہ نکاح نہیں ہوتا, وہ ایز سچ اسی طرح آپ کی بیوی واپس آتی ہے. دیٹ مینس وہ 3 مہینے کا پیریڈ, اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات کی حکمت ہوتی ہے. ہم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ ہم یہ کوئی معاملہ یہ نہیں کہ داڑھی رکھ لیں, تسبیح پکڑ کے مولوی صاحب کو پاس جائیں گے تو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی. یہ ہماری ماؤں بہنوں کو, ہمارے بزرگوں کو بھی پتہ ہے گھروں میں کہ یہ کیوں ہوتا ہے, یہ معاملات کیوں ہیں ایسے. میں صرف وہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم وہ بزرگوں کی وہ باتیں ہی ہم یاد کر لیں اور اپنے بچوں تک کنوے کر لیں, ہمیں اگر نہیں خود سمجھ آ رہی. چلیں اچھا اگر ایک چیز کی, اگر صرف ایک چیز کریں, 1 منٹ, اگر 1 منٹ سوال روکیں. دیکھیں جو عدالت کے اندر بھی جو چیز انہوں نے بھی ایجیٹیٹ کی ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر میڈیکل اوپینین ہونا چاہیے تھا, علماء کی وہ اوپینین ہونا چاہیے تھا, تو بالکل عدالت کو اس کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل سے یا میڈیکل ایکسپرٹ سے اوپینین لینا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 میں یہ کہوں گا جو ٹرولنگ کا سلسلہ ہے نا, ایک مختلف جماعتوں نے شروع کیا ہوا عدالتوں کے خلاف کہ اگر فیصلہ خلاف آ جائے تو ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں. میں اس میں ایک صرف آپ کے توسط سے وہ کروں گا کہ عدت والا کیس, سائفر والا کیس میں, جس میں اگر کسی بھی شخص